الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد سامعین و ناظرین، گزشتہ چند دروس میں ایمان کے ارکان ستہ کا ذکر ہوا، اس کا معنی و مطلب بیان کیا گیا، اسے متعلقہ باتوں کی مختصر وضاحت پیش کی گئی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پھر وہی باتیں دہراؤں، مگر ایک بات ضروری طور پر صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی ہمارے دین کے، ایمان کے ارکان و اصول ہیں، جن کی تعداد 6 ہے۔ اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث اور سلفیوں کے اصول دین، اصول ایمان، ایمان کے بنیادی ارکان یہی 6 ہیں۔ اور تمام عقدی امور، اعتقادی مسائل و قضایا انہی 6 ارکان ہی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ کسی کو بھی اسلامی اعتقادات کی معرفت چاہیے تو اس سے متعلقہ ساری باتیں انہی 6 ارکان ہی کی تشریح و توضیح ہے۔ یہیں پر یہ بات یاد رہے کہ فرقہ ناجیہ، اہل الحدیث، طائفہ منصورہ، اہل السنہ والجماعہ کے جو عقدی امور ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ان اصول 6 پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کما حقہ مدلل، جیسا کہ کتاب و سنت کے نصوص کا تقاضا ہے۔ اور یہی فائدے کی بات میں خالی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مثلا فرقہ ناجیہ کے عقدی امور و شؤون میں مخالف معتزلہ، خوارج، شیعہ، رافضہ، ان کے اصول یہ 6 نہیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اصول ہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو واصل ابن عطا اور عمر ابن عبید وغیرہ کے اتباع ہیں، اور جن کی مختصر توضیح کے لیے میں ایک کلمہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کی اپنی تعریف ہے اس فرقے کے متعلق۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جس نے عقل کو اپنا معبود بنا ڈالا اور تمامی امور دین، حتیٰ کہ خالص اعتقادی مسائل
غیبیات و تمام چیزوں میں اپنی عقل کی برتری کو نقل پر قائم کرنے کی ناروا کوشش کی اور اسی عقلی معیار ہی سے ہر چیز کو دیکھنے کی خو بنائی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں بھی معتزلہ کے آثار ہیں کہ بہت سارے نام نہاد اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہنے والے یا کم سے کم اسی کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بھی عقل کو کہیں نہ کہیں نقل پہ فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو معتزلہ کے یہاں ان کے اپنے مشہور اصول، ان کے بنیادی ارکان جس پر ان کے نزدیک تمام باتوں کی بنا انہی پر ہوتی ہے، وہ 5 ہیں. اور ان کا نام ہے توحید، عدل، امر بالمعروف نہی عن المنکر، منزلہ بین المنزلتین اور انفاذ الوعید. یاد رہے کہ ہر ایک کی ان کی اپنی تشریح ہے، اور وہ تشریح خواہ توحید کی ہو یا عدل کی ہو یا انفاذ وعید کی ہو یا منزلہ بین المنزلتین کی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہو، ان کی اپنی ایسی ہے جو کتاب و سنت کے نصوص کے اور کتاب و سنت کے دلائل کے موافق ہرگز نہیں ہے. اسی طرح سے اسی سے ملتے جلتے اصول خوارج کے بھی ہیں، اور شیعہ روافض کے اصول 4 ہیں. شیعہ کی مختصر ترین تعریف یہی ہے کہ جب ہم آج شیعہ بولتے ہیں تو اس سے شیعہ روافض اثنا عشری شیعہ مراد ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی ابتدا ہوئی، جن کا بانی عبداللہ بن سبا الیہودی ابن السودا کے نام سے جو معروف ہے وہ ہے، اور خود شیعہ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں. اور ابتدا جیسے تیسے ہوئی، بالآخر علی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے متعلق ان لوگوں نے حد درجہ غلو سے کام لیا، حتیٰ کہ ان کو الہ تک قرار دیا الی آخر. اور پھر ان کے اپنے اصول و عقائد ہیں جو خالص اسلامی اصول و عقائد سے متصادم ہیں. ان کے اصول 4 ہیں: توحید، عدل، اور چوتھا امامت. اور اس طرح سے ان کی تمام عقدی باتیں انہی 4 اصولوں کے گرد و پیش گھومتی ہیں. اور ان کی جو ان کے نزدیک اور ان کے شیوخ و علماء کی تشریح کی روشنی میں جو ان اصول کی تشریح ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب و سنت سے، اس کے نصوص سے، اس کے معانی و مفاہیم سے، اس کے مقتضیات و متطلبات سے اور اس کے مدلولات سے یقیناً منافی اور مخالف اور متصادم ہیں. اس لیے یہاں پر یہ تنبیہ یاد رہے کہ اس اعتبار سے ان اصول ایمان یا ارکان ایمان 6 کی بڑی زبردست اہمیت ہے. ہم اہل الحدیث فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اس کے بعد جب امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارکان ایمان کا اجمالی تذکرہ کیا، اس کے بعد ان کی کتاب کی عبارت ہے
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. اس عبارت کا سرسری ترجمہ کرنے سے پہلے ہی میں یا آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ توحید کی تینوں قسموں توحید ربوبیت، توحید الوہیت و توحید اسماء و صفات میں سے توحید الصفات والاسماء کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. عقیدے کی اس رسالے میں انہوں نے زیادہ اسی قسم پر زور دیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اس سے پہلے اہل مقالات، متکلمین اور بہت سارے فرق غائغہ و غالہ وہی تھے کہ جو اللہ تعالی کی صفات کے سلسلے میں زیغ و ضلال کے شکار تھے، اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات پر سلف صالحین کے منہج پر ایمان و عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے اس رسالے میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر طول طویل گفتگو نہیں کی ہے. البتہ توحید الصفات والاسماء پر انہوں نے کافی مواد اکٹھا کیا ہے، اور اسی لیے یوں شروعات کرنی چاہیے اپنے اس رسالے کی ایمان مجمل یا ارکان ایمان مجمل کے بعد کہ ایمان باللہ میں اللہ تعالی کی ان صفتوں پر بھی ایمان لانا شامل و داخل ہے کہ جن سے اللہ تعالی نے اپنے آپ کو اپنی کتاب میں موصوف کیا ہے، اور اس کے رسول نے اس کو موصوف کیا ہے. یہاں تک کہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ گویا ایمان باللہ کے اندر اللہ تعالی کے اسماء اور اس کی صفات پر بھی ایمان لانا شامل ہے، اور وہ صفات جو خود کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں اور جو سنت صحیحہ نبویہ کے اندر موجود ہیں. اور یہی سے ایک قاعدہ جس کی قدر تفصیل میں کل کے درس میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا اور دیگر ائمہ سلف صالحین اسی کے قائل ہیں، کہ اللہ تعالی کو اسی صفت سے متصف کیا جائے گا جس سے اس نے، یا کہیے جن صفات سے اس نے اپنے آپ کو اپنی کتاب میں متصف کیا ہے، یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اسے موصوف کیا ہے. امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله ولا نتجاوز القرآن والحدیث، کہ ہم صفات کے بارے میں، اور وہی حال اسما کا بھی ہے، کتاب و سنت سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے اسماء و صفات کے سلسلے میں یہ ایک اہم قاعدہ کہ جسے طلبہ کو، ہم کو، کتاب و سنت کے متبعین کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اسماء و صفات کے باب میں صرف
کتاب و سنت ہی پر اکتفا کیا جائے گا اور اس سے سرے منہ تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کل کے درس میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد کی عبارت میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان باسماء اللہ و صفاتہ کا منہج بیان کیا ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ اسماء و صفات کے قواعد ہیں اور اس کے اصول ہیں، جن کی تشریح انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں خود توفیق کا طالب ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو انشاءاللہ عقیدہ واسطیہ کے ان دروس سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اچھی بات سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔